بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ہم وضو کے فرائض ہم نے دیکھ لیے تھے۔ ہم بیسیکلی طہارت کے پہلے چیپٹر میں تھے، جس میں سب سے پہلی چیز ہم وضو دیکھ رہے تھے۔ ایک دفعہ ہم اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں، اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم غسل کے طہارت کا جو دوسرا حصہ غسل ہے اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کی طرف چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں گے، نماز کے فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کتنی نمازیں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھیں گے۔ تو آپ تمام احباب سے یہی گزارش ہوگی کہ جو سبق ہے، جتنا بھی پیچھے ہم نے سبق پڑھ لیا، اس کو کائنڈلی خود بھی ریوائز کیا کریں اور اس کی پریکٹس بھی کیا کریں، تاکہ آپ کو دیکھ کے بچے بھی ان چیزوں کو سیکھیں۔ اور یہ چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ طہارت میں اگر ہم صحیح طریقے سے طہارت نہیں کرتے تو ہم پاک نہیں ہوتے، اور اگر ہم پاک نہیں ہوتے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم پاک نہیں ہوتے تو ہم قرآن پاک کو چھو بھی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وضو کے فرائض میں 4 فرائض تھے۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ دونوں ہم نے منہ کو دھونا ہے، ٹھوڑی کے نیچے سے لے کے اوپر تک پورا منہ دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری ہمارے فرائض یہ تھا کہ ہم نے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ تیسرا فرض یہ تھا چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض ہمارا پاؤں کو ٹخنوں کے سمیت دھونا۔ اس کے بعد ہم نے سنتیں دیکھی تھی، پورا ایک سنتیں وضو میں سنتیں کون کون سی ہوتی ہیں، اور ان کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں ادا کی وضو کرتے ہوئے، جو اعمال کیے، ان کے اوپر ہمیں عمل کرتے ہوئے وضو کو پورا کرنا ہے۔ اس میں ہم نے یہ تمام سنتیں دیکھی تھی، جس میں بسم اللہ شریف نیت سے شروع کر کے بسم اللہ شریف پڑھنے سے لے کے آخر میں تمام جو ہمارے ایک ایک سٹیپ کر کے جو ہم نے تمام چیزیں ہیں وہ پوری کرتے ہوئے ہم نے سنتوں کو بھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے مستحب عملات، وہ چیزیں جو اگر ہم کریں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم نہ کر سکیں، کوئی چیز رہ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، ہم نے یہ دیکھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ آپ نے ساری چیزیں خود بھی ریوائز کر لینی ہے، اور اگر کسی کو کچھ نہ ملے، نہ سمجھ آئے، تو وہ دوبارہ سے ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے وضو کا بالکل صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا تھا، کہ ایک پاک برتن میں پانی ہونا چاہیے، پاک جگہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارا تھوڑا سا یہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ واش روم کے اندر بیسن وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آخری مرتبہ بھی لاسٹ کلاس میں بھی یہ بتایا تھا، میں دوبارہ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم واش روم کے اندر جا رہے ہیں، ہمارا بیسن اندر لگا ہوا ہے، تو بہتر طریقہ، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہمیں باہر جانے سے پہلے، واش روم میں جانے سے پہلے، باہر کھڑے ہوتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے، نیت کر لی جائے، اور واش روم میں جانے سے پہلے اس کی دعا ادا کر دی جائے۔ اس کے بعد آپ جائیں اندر، استنجا کریں، اس کے بعد وضو کریں، وضو ادا کرنے کے بعد باہر آ کر، واش روم کے اندر نہیں، باہر آ کر وضو کے بعد کی دعا پڑھی جائے، جس میں ہم نے یہ دعا بھی دیکھی تھی۔ پہلے ہم گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ توحید کی گواہی دیتے ہیں، پھر رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں اور پاک لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو ایک دفعہ اس دعا کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں آہستہ آہستہ ہم چیزوں کا آغاز کریں گے، ہمیں ترجمہ کے ساتھ چیزیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ جو ہم دعا کرتے ہیں بیسیکلی اس میں مانگتے کیا ہے۔ تو دعا کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہم اس میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، لا شریک کہتے ہیں کسی کا کوئی شریک ٹھہرانا، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ واحد کہتے ہیں اکیلا کو، ٹھیک ہے، ایک۔ اس کے بعد دوسرا حصہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہاں ہاں اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی دعا مانگی اللہم اجعلنی، یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے جو ہم دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں، من التوابین توبہ کرنے والوں میں، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے. وجعلنی وجعلنی من المتطہرین. ایک دفعہ ہم اس کو وجعلنی من المتطہرین، وجعلنی میں نے پہلے بتایا تھا واو عربی میں اور کو کہتے ہیں. وجعلنی اور زیادہ کن لوگوں میں؟ من المتطہرین، پاک لوگوں میں. مطہر، طاہر جس طرح ہم کہتے ہیں یہ مطہر ہے، آپ نے اس کا یہ نام بھی سنا ہوگا. تو من المتطہرین خوب پاک لوگ. ٹھیک ہے، جب اس کا ہم پورا ترجمہ ادا کریں تو جو دعا ہے ہماری، اے اللہ تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے. اچھا، یہ ہمارا طہارت کا پہلا حصہ تھا جس میں ہم نے وضو دیکھا. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے غسل. غسل کا طریقہ بہت آسان ہے، اس میں اتنا مشکل نہیں ہے. غسل کے ہم آگے چلتے ہیں اور غسل کے ہم فرائض اور اس کی سنتیں دیکھ لیتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو غسل کے سب سے پہلے فرائض 3 ہیں. پہلا فرض حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا، یا آپ اس کو کہہ لیں غرارہ کرنا، جس طرح ہم وضو میں غرارہ کرتے ہیں. اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا بھی، یہ بھی فرض ہے. اور تیسرا فرض تمام بدن پر پانی ڈالنا. یہاں پہ میں ان کو تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں بتا دیتا ہوں. غرارہ اس طریقے سے کرنا کہ آپ کی نرم ہڈی تک، گلے کی نرم ہڈی تک پانی آگے نہیں لے کے جانا. نرم حلق تک، آپ کی گلے کی حلق تک آپ نے پانی لے کے جانا ہے اور غرارہ کر کے پانی کو باہر پھینک دینا ہے. اور اسی طرح ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے جس طرح ہم وضو میں پانی چڑھاتے ہیں. اسی طرح تمام بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ کوئی بھی بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. یاد رکھیں ہم نے وضو میں بھی یہی چیز دیکھی تھی، اگر آپ کے بال برابر بھی ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو غسل یا وضو نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے پاکی حاصل نہیں ہوئی. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی وضو یا غسل کر رہے ہوں تو تمام بدن پر، تمام اعضاء پر اچھے طریقے سے پانی جانا چاہیے. اور بہتر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پورے بدن پر یا وضو کرتے ہوئے ہاتھوں سے ملا جائے. آپ جس بھی عضو کی وضو کر رہے ہیں، جس بھی اس کو دھو رہے ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں سے مل لینا چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے وہ جگہ گیلی ہو سکے. اس کے بعد غسل کی سنتیں ہیں. غسل میں 5 سنتیں ہیں. سب سے پہلی ہے کہ غسل کی نیت کرنا، جس طرح وضو میں نیت ہے اسی طرح غسل میں بھی نیت ہے. اولاً ظاہری ناپاکی دور کرنا یا اور استنجا کرنا. ٹھیک ہے، جو اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو کوئی کسی نے آپ کے پاس سے کوئی گاڑی گزری یا پانی جو ناپاک پانی تھا وہ آپ کے بدن پر آ گیا، تو بہتر یہی ہے کہ پہلے اس چیز کو دھو لیا جائے جہاں پہ کوئی ناپاکی لگی ہے. یا کسی، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو اٹھایا ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. چھوٹے بچے ان کا آپ کے اوپر ہی وہ کبھی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، وہ ان کے اندر ہی، کپڑوں کے اندر ہی وہ اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، تو آپ کے کپڑوں کی وجہ سے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اس حصے کو جہاں پہ بھی ناپاکی لگی ہے اس حصے کو دھو لیا جائے اور اس کے بعد استنجا کر لیا جائے. تو یہ ہم سنتیں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وضو کرنا، اس کے بعد بدن کو ملنا، سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا. اچھا، پانی بہاتے ہوئے بدن کو اچھے طریقے سے ملنا. ٹھیک ہے، یہ غسل کی سنتوں میں آتا ہے. اس کے بعد ایک دفعہ ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. غسل کے 3 فرائض ہیں، 5 سنتیں ہیں. فرائض میں غرارہ کرنا، اچھے طریقے سے حلق میں پانی لے کر جانا، ٹھیک ہے، کلی کرنا. اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک. اس کے بعد تمام بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہانا. سنتوں میں غسل کی نیت کرنا، ظاہری ناپاکی کو دور کرنا، استنجا کرنا،
اور پھر وضو کرنا، بدن کو ملنا اور سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ مکروہات میں کیا آتا ہے جن سے غسل مکروہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو اسلامی شریعت میں جو ہمارے درجہ بندی ہے ہم نے اس کو سب سے پہلے دیکھا تھا، تو مکروہ آپ کو یاد ہوگا وہ کون سے اعمال ہیں جن سے غسل مکروہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل پانی زیادہ بہانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، پانی بہت زیادہ بہاتے ہیں، جس طرح آج کل تو شاور وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو شاور کرتے ہوئے ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور وہ پانی گرتا رہتا ہے، تو پانی کو زیادہ نہیں بہانا چاہیے، اس سے غسل جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ یا اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل بھی ادا نہ ہو سکے، تو کم بھی نہیں لینا، زیادہ بھی نہیں گرانا، ایک نارمل مقدار میں ایک ایوریج آپ نے پانی لینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے غسل ادا ہو جائے۔ اور جب آپ غسل خانے میں ہوتے ہیں یا جب آپ کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے، اس حالت میں کسی سے کلام نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ ہم لوگ اس چیز کا خاص خیال نہیں رکھتے، اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی اگر غسل خانے میں ہے تو اس سے بات چیت سے گریز کریں، یا پھر جو بھی غسل کر رہا ہے اس کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو باہر سے کوئی بلا بھی رہا ہے تو جواب مت دیں، بہتر یہ ہے آپ ڈور کو ناک کر دیں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ غسل کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ادا نہیں کر سکتے، کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ تو باتیں کرنا، غسل کرتے ہوئے باتیں کرنا، یا ایسی حالت میں جب آپ کے بدن پر کپڑے نہ ہوں، آپ غسل خانے میں ہوں، ایسی حالت میں باتیں کرنا، اس سے غسل مکروہ ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہم یہاں پہ ایڈ کرتے چلتے ہیں، تیمم کا بیان۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا یا کچھ لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوتا، طہارت میں ہم نے وضو دیکھ لیا اور غسل دیکھ لیا، بیسیکلی دو ہی یہ طہارت کے دو ہی یہ پارٹ ہیں، ایک پہلا حصہ وضو اور دوسرا حصہ غسل ہے۔ اب غسل اور وضو یہی دونوں پانی سے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ حالات میں جن میں ہم تیمم کو دیکھیں گے وہ کیا حالات ہیں جب پانی اویلیبل نہ ہوتا غسل اور وضو ہی ہے، لیکن اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یا وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم تیمم کہتے ہیں۔ تو تیمم بیسیکلی تب کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو، یا پھر پانی ملے، ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ آپ کو پانی تو ملے لیکن اس کو استعمال کرنے سے سخت بیماری ہو جانے کا خدشہ ہو، یا پھر آپ کو کوئی مرض ہے اور اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو اس پانی کو استعمال کرنے سے۔ یہ آپ صورتیں یاد رکھیں کس کس صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت پانی اویلیبل نہ ہو، دوسری صورت پانی تو موجود ہو لیکن اس کو استعمال کرنے سے کوئی سخت بیماری ہو جانے کا خوف ہو، تیسری صورت اس پانی کو استعمال کرنے سے اگر سخت بیماری ہو جانے کا نہیں تو آپ کو کوئی ایسا مرض ہے جس کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، یا پھر اس کے بعد اگلی صورت کیا ہے، کوئی ایسی جگہ پر آپ کنویں وغیرہ کے پاس موجود ہوں جہاں پر پانی ہو لیکن اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول یا رسی موجود نہ ہو، اور اس کے بعد دشمن کا خوف ہو۔ یہ ہمارے اوپر نہیں اپلائی ہوتا، یہ آپ کو ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر جنگ وغیرہ یا جس طرح کے حالات بارڈر وغیرہ پر حالات ہوتے ہیں، یعنی کہ دشمن کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی دشمن اوپر سے آپ کو حملہ آور نہ ہو جائے وضو ادا کرتے ہوئے، دشمن کا خوف ہو، یا سفر میں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے پانی اویلیبل نہ ہو وہ سفر کا نہیں ہے، سفر کا یہ ہے کہ سفر میں 1 میل کے فاصلے تک آپ کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو، تو ان صورتوں میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیتے ہیں۔ اب وضو اور غسل کی جگہ تیمم کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تیمم میں نیت فرض ہے، اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، وضو اور غسل میں نیت ادا کرنا سنت ہے لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ میں نے اسی لیے سب سے پہلی کلاس میں شریعت میں جو ہماری درجہ بندی ہے، میں نے سب سے پہلی کلاس میں اس چیز کو اسی لیے رکھا تھا تاکہ ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہوئے ہمیں یہ مکروہات، یہ فرض اور واجبات اور جتنے بھی ہماری سنت ہیں، ہمیں ان چیزوں کا فرق پتہ چل سکے۔ تو تیمم میں نیت کرنا فرض ہے، یعنی سب سے پہلے نیت کی جائے، اور ناپاکی دور کرنے کے لیے، یعنی کہ نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو آپ تیمم کریں۔ کس طرح سے کہ میں نیت کرتا ہوں
اپنی ناپاکی دور کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیمم کرنے کی نیت کرتا ہوں. صحیح ہے. اسی طرح جیسے بھی آپ اچھا نیت ضروری نہیں ہوتا عربی میں کیجئے. میں پھر سے یہاں پہ بتاتا چلوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ فورس کرتے ہیں نہیں آپ نے نیت عربی میں ادا کرنی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. نیت بیسیکلی آپ کے دل کے اندر جو کہنے کے خیال ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کو نیت کہتے ہیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہمیشہ ہرگز ضروری نہیں ہوتا کہ آپ عربی میں ہی کریں. تو ہم کوئی کبھی ایسے ہی نہیں کرتے کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں تو میں عربی میں اس کی نیت کروں گا. نہیں، کھانا کھانے جا رہا ہوں تو وہ میری نیت ہے کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے نیت کرنی ہے، لیکن فرض ہے تو اس کا مطلب آپ کو ادا کرنی چاہیے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ نیت کو ادا کر لیں. اردو میں کریں، عربک میں کریں، انگلش میں کریں، آپ کسی بھی لینگویج میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو انگلیوں سمیت پاک مٹی پر مارے. یہاں پہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اگر آپ نے تیمم بھی کرنا ہے تو ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ پاک جگہ معلوم ہوتی ہے اور مٹی ہونی چاہیے. یہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ مٹی ہونی چاہیے. تو اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو مٹی میں ماریں، جو انگلیوں سمیت، یعنی کہ انگلیوں کا خلال بھی کریں. اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کر، ایسا نہیں ہے کہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ ہی منہ پر مارنے، ہاتھوں کو جھاڑ کر منہ پر ملنا ہے. جتنا حصہ وضو میں ہوتا ہے اتنا ہی حصہ، یعنی کہ جتنا وضو کرتے ہوئے فرض ہے اتنا ہی حصہ آپ نے کور کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے تیمم کرتے ہوئے. پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارنے ہیں اور کوہنیوں سمیت اپنی دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے اور انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے. دھونے سے مراد اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا ہے، جو فرض میں آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم فرض ادا کر رہے ہیں. پہلے ہم نے منہ دھویا، فرض ادا کیا. ہم نے کوہنیوں سمیت انگلیوں کا خلال کیا، فرض ادا کیا. صحیح. اس کے بعد وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں. جتنی پاکی وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے اتنی ہی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے. اگر 20 سال بھی پانی نہ ملے تو تیمم ہی کرتے رہیں. تو تیمم سے کچھ اکثر اوقات ہوتا ہے ہمارا دل نہیں مانتا، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام میں آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو امن کا دین اسی لیے قرار دیا کیونکہ یہ دین اسلام امن پسند اور آسانیوں کا دین ہے. ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے اپنے لیے. یہ بہت آسان اور اللہ تعالیٰ کا خوبصورت دین ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر جگہ پہ قدم قدم پر آسانیاں پیدا کی ہیں. تو یہ تیمم بھی ہمارے لیے آسانی کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ تیمم کی صورت ہے. ہم تیمم اس طرح سے کر سکتے ہیں. وہی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہی چیزیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کہ وضو اور غسل کرنے کے لیے اگر پانی اویلیبل نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے. یہاں پہ یہ مسئلہ دیکھ لیں، اگر کسی پر غسل فرض ہو تو وہ وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے. وضو اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ 2 بار تیمم کرنا لازمی نہیں ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. یہاں تک ہمارا طہارت کا بیان جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم ایک دفعہ پھر سے تھوڑا سا صرف ریوائز کر لیتے ہیں. طہارت کے پہلے حصے میں ہم نے وضو دیکھا، اس کے فرائض دیکھے، اس کی سنتیں دیکھی، اس کے مستحبات عملات دیکھے، اور آخر میں ہم نے مکروہات دیکھی جن سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے اور وضو جن سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیا. اس کے بعد ہم نے دوسرے حصے میں غسل کا بیان دیکھا، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کے مکروہات، اور پھر اس کے بعد ہم نے تیسرا حصہ جو ان دونوں کے الٹرنیٹو جس کو ہم کہہ لیں کہ اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں. سفر میں ہوں کون کون سی صورتیں ہیں وہ ہم نے دیکھ لی کہ آپ سفر میں ہوں، پانی اویلیبل نہ ہو، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں دشمن کا خوف ہو، اور اگر سفر میں ہوں اور کتنے میل تک آپ کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. تیمم سے بھی وہی پاکی ہمیں ملتی ہے جو ہمیں وضو اور غسل پانی سے کرنے میں ہمیں ملتی ہے. اچھا، اب ہمارا جو انشاءاللہ عز و جل اب سے جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہم نماز کے اوپر آئیں گے. ہم انشاءاللہ سب سے پہلے نماز دیکھتے ہیں. نماز میں کتنی نمازیں ہیں، ان کی رکعتیں کتنی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے نماز کو ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ سمجھنا ہے، اور ہر چیز کو ہم نے انشاءاللہ عز و جل دیکھنا ہے کہ وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز میں، اور وہ نماز پوری ہے کیا، کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، اس کے فرائض کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ختم کریں گے بس 5 نمازوں میں. سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 نمازیں ہیں.
جو دن میں 5 اوقات پر فرض کی گئی ہیں۔ اب یہ فرض ہیں تو اس کا مطلب فرائض ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز کا وقت فجر میں صبح سورج نکلنے سے پہلے ہے، ظہر سورج ڈھلنے کے بعد۔ یہ بات یاد رکھیں، جب سورج سر پہ ہوتا ہے تو تب زوال کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کے ختم ہونے کے بعد جب سورج چھپنے کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ آپ ایسا کر لیں کہ سورج جب غروب ہونا شروع ہوتا ہے تو جب ہم سورج کی طرف آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے سورج کی طرف نہیں دیکھا جاتا، لیکن جب وہ ڈھلنا شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ہماری آنکھوں کو اتنی نہیں چبھتی، تو اس ٹائم پہ ہمارا نماز عصر کا وقت شروع ہوا ہوتا ہے۔ ہم اس یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس طرح سورج چھپنے سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اس وقت آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ اس وقت ہم سورج کی طرف آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ نماز مغرب جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے، اور نماز عشاء اسی طرح سورج کے چھپنے کے 1.5 یا 2 گھنٹہ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو ہماری کل ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، اور ہماری جو اس کے بعد ایک اور نماز جو نماز جمعہ ہے جو صرف مرد حضرات کے لیے ہے، جو خواتین ہیں وہ اس نماز جمعہ کی جگہ پر نماز ظہر ہی ادا کرتی ہیں، لیکن جمعہ کا اہتمام کرنا دونوں کے لیے بہتر ہے، مرد کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ تو ہم یہاں پر اپنا یہ سبق ختم کرتے ہیں۔ اگر آج کے سبق میں غسل، وضو یا تیمم سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی کویشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بھی چیز پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ کو نہیں پوچھنا، اگر آپ بعد میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں، آپ پرسنل میسج میں بھی بھیج کے کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر ابھی کسی کا کوئی سوال ہو تو یا آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہو ان چیزوں سے ریلیٹڈ، آپ کے نالج میں کچھ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ جی، کسی کو ہے کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پہ اپنا سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ کلاس سے آپ کوشش کریں نیکسٹ کلاس سے آپ بچوں کو بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی شروع کا تھوڑا سا جو سبق تھا وہ مشکل تھا، تو آپ نیکسٹ کلاس سے اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ ہم یہ نمازوں کو دیکھیں گے، تمام نمازیں، ان کے رکعات، ان کی کتنی رکعتیں ہیں، اور پھر ہم نماز کو ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ درود پاک پڑھ کے علم میں اضافے کی دعا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد تمام احباب اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ یہ روزانہ میں کہہ دیتا ہوں، آپ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اس کے بعد تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور اے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس عمل میں اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔